اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہر انسان خواب دیکھتا ہے اور یہ بعض خواب تو جو ہے وہ آپ کی روٹین کے کام ہوتے ہیں، روٹین کے ہی آپ کی جو لائف سٹائلز ہوتے ہیں اسی میں ہی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے پیغامات ہوتے ہیں، اور وہ جو پیغامات ہوتے ہیں ان کو سیریس لینا چاہیے، اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ خواب یقین کیجئے کہ بہت اہمیت ہوتے ہیں۔ یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام کا ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنا پیغام وہ اپنے پیارے بندوں تک پہنچاتا رہتا ہے۔ تو یہ پیغام جو آتے رہتے ہیں ان کو سیریس لیا کیجئے، ہمیشہ اپنے خوبصورت خواب ان کو سوچا کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیا کیجئے، کسی ایسے بندے سے شیئر کیا کیجئے کہ وہ آپ کو اس کی تعبیر بتا سکے۔ کل رات کو میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی میری اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا، نہ مجھے کسی سے کوئی ڈپلومہ لینا ہے، کسی کی بھی مجھے ڈپلومے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے جی کہ اس بندے نے سچ کہا ہے۔ جو مجھ پہ یقین کرتے ہیں، جو میری باتوں پہ یقین کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور یقین کیجئے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا کبھی بھی۔ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں کوئی ہستی ہے اور وہ مجھے کہہ رہی ہیں، ہستی مطلب اب کہہ رہی سے مراد مطلب کوئی فیمیل نہیں ہے، اب ایسی کہہ سکتے ہیں کوئی شخصیت ہے جو مجھے فرما رہا ہے یا رہے ہیں۔ وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کام کرو کہ اپنے ناظرین کو یہ 2 وظیفے ملا کر دو۔ کون سے وظیفے؟ تو وہ یہ جناب فرمایا گیا کہ اللہ الصمد کا اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان دونوں کو ملا کے یہ وظیفہ دو۔ میں انہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ میں دے دوں گا خواب میں۔ تو میں جب اس خواب کے بعد اٹھا تو میں نے اس کو لکھ لیا کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، کیونکہ یہ پیغام ظاہر انسان بھول بھی جاتا ہے۔ تو میں معذرت کے صبح نہیں آپ کو دے پایا، تو ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نہ تعداد بتائی گئی، نہ طریقہ بتایا گیا، لیکن کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے وظیفے نے ہمیشہ کیسے کام کیا، اور دوسرا اللہ الصمد کا جو وظیفہ میں نے آج تک آپ کو دیا وہ اور تھا، اب آپ کو اور طریقے سے یہ دے رہا ہوں تاکہ مختصر اور آپ یہ روزانہ کی بنیاد پہ کر سکیں۔ مجھے صرف یہ بتایا گیا کہ یہ دونوں چیزیں ملا کے بس اپنے ناظرین کو دو، ایک امانت میرے پاس جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، جبکہ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں اپنے اپنے طریقے سے، لیکن اب چونکہ دونوں ملا کے بات ہو رہی ہے تو میں اللہ رب العزت کے شکرانے کے طور پر میں نے اس وظیفے کو بڑا سوچ سمجھ کے سارا دن آج سوچتا رہا، سمجھتا رہا کہ اس کو کیسے ترتیب دیا جائے۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اپنے ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے کوئی حاجت کی یقین رکھتے ہیں یا امید رکھتے ہیں، رکھنا یقین چاہیے، اللہ سے امید نہیں یقین رکھنا چاہیے، جن کی کوئی حاجات ہیں جو قبول نہیں ہو پا رہی ہیں، جن کے کوئی معاملات ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے، جن کی کچھ بیماریاں ہیں یا کچھ رزق کا معاملہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا، جو بھی آپ کا مسائل ہے، کوئی رشتے کا ہے، روزگار کا ہے، اینی تھنگ، میں لسٹ نہیں، میں ٹائم نہیں آپ کا ضائع کرنا چاہتا لمبی لسٹ بتا کے، تو وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرا جو خوبصورت ترین طریقہ جو مجھے پسند ہے وظیفہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فرض نماز پڑھنے کے بعد، کوئی بھی اپنے فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد خواہ فجر کی ہے، ظہر کی ہے، یا مغرب کی ہے، یا عشاء کی ہے، عصر کو رہنے دیجئے، عشاء کی ہے، آپ کو ایسا کریں کہ
2 نفل نماز نیت کریں، کس کے لیے؟ کہ اللہ رب العزت کی شکرانے کی، کہ اے میرے مولا کریم تو ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ تو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا سب سے پہلے، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے اور تیرے سوا ہم کسی سے اپنی حاجت روا رکھتے بھی نہیں، صرف تجھی سے مانگتے ہیں بس۔ 2 نفل نماز یہ نیت کریں، اور ایسا کریں کہ پہلی رکعت میں آپ سورہ الکوثر پڑھ لیجئے اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی یہ مختصر بھی رہے اور بڑی جامع اور خاص بھی رہے۔ یہ 2 جو ہے وہ نفل نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ مصلی پہ بیٹھ جائیے، اور ایسا کریں کہ آپ 313 بار آپ پڑھ لیجئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور 313 باری پڑھ لیجئے اللہ الصمد، بس کچھ نہیں، اللہ الصمد 313 بار، ٹھیک ہے، آپ کی چوائس۔ میں چاہتا ہوں آپ 313 بار پڑھ لیجئے، آپ میں سے کوئی اگر چاہے تو کہے کہ وقت کم ہے تو 100 بار کر لیجئے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس وظیفے کو میں نے خود ترتیب دیا ہے، اور اللہ رب العزت سے یہ بھی جب ہاتھ اٹھا کے دعا کریں وظیفہ مکمل ہونے کے بعد، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اول آخر 3 بار جو ہے یا 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ خود جانتے ہیں کہ کوئی بھی وظیفہ درود شریف کے بغیر جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت سے جب یہ وظیفہ مکمل کر لیں ایک دن کا، تو اللہ رب العزت سے شکر کریں کہ یا رب العزت تو نے یہ وظیفہ ہم تک جس ذریعے سے بھی پہنچایا، اب اس کی قبولیت عطا کر لے یا رب العزت، اب اس کو قبول فرما لے، تو رب کریم ہے ہمارا، اس کو قبول فرما لے۔ میں نے اپنی اس حاجت کے لیے پڑھا، آپ کو جو حاجت ہے وہ پیش کر دیجئے اللہ کے حضور میں، جو حاجت ہے۔ اور میں جو بھی یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں، میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے یہ کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت کو، کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا تو آپ تک یہ میں نے بات پہنچا دی، میرا آگے معاملہ ختم، اب آپ بھی کیجئے، میں بھی یہ وظیفہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ انعام ہے رب کریم کی طرف سے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ تو جانتا ہی ہے نا کہ ہم وظیفے کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا یہ بھی دو، جبکہ اب میں سوچا کہ یہ تو میں دے چکا ہوں، لیکن اب دوبارہ جب مجھے پیغام ملا ہے، جس نے بھیجا، جس نے دیا، جیسے بھی دیا، خواب میں کہا کہ اپنے بندوں کو یہ وظیفہ دو، تو میں دے رہا ہوں۔ اللہ آپ سب لوگوں کے یہ اس وظیفے کو قبول کرے، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس سے جو بھی ہمارے معاملات ہیں اللہ رب العزت وہ حل کر دے، اور میں رب کریم کا اپنا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا رب کریم، مجھے لگتا ہے کہ تو اس میری کوشش کو سراہ رہا ہے، تو اس کوشش کو قبول کر رہا ہے، جو میں یہاں پر بیٹھ کے میں وظائف دیتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ خواب دکھایا اور یہ بتایا، کیونکہ یہ پہلے بھی مجھے خواب آ چکے ہیں اس طرح کے، جو میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں وظائف، تو یہ آج کی بات تھی، آپ تک پہنچا دی۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی رہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس چینل کے بنانے کا مقصد کروڑوں اربوں روپے یہ نہیں ہے، نہ ہی میرا یہ مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ دے دے بابرکت طریقے سے، حلال طریقے سے، بس شکر گزار ہیں ہم اس کے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔